اختتم لسان یفقہوا قولی ربی بسم اللہ 925 سے آج شروع ہوگی حدیث نمبر صحیح بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسان یفقہوا قولی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید الساعدی انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃً بعد الصلاۃ. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ نے ابو حمید ساعدی نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، پھر آپ نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی اور فرمایا اما بعد. زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے شام سے کی. اچھا، دوسری حدیث جو آ رہی ہے اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے، آگے جو آ رہی ہے کہ اما بعد. اچھا، اب اس میں صرف یہ چھوٹی سی حدیث ہے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بات کریں تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد جو ہے نا بات کرنی چاہیے، خطبہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لائف سٹائل تھا اور اللہ کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو قیامت کے دن ہر اس بات پر حسرت ہوگی کہ جس میں اللہ، ہر اس مجلس پہ حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہو، ہر اس بات پہ حسرت ہوگی جو اللہ کی بات کے علاوہ کوئی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یعنی بیسیکلی یہاں پہ خطبہ دینے کا پروٹوکول بتایا گیا. خطبہ جس کو درس کہتے ہیں ہم، یا تعلیم کا انداز بتا دیں، کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا انداز کیا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. درود پاک بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے جب انسان جو ہے بات کرتا ہے یا خطبہ بیان کرتا ہے تو اس میں اللہ کی خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بات اگر پوچھی جا رہی ہے آپ سے، مثلاً کسی چھوٹی سی محفل میں کہیں پہ بھی، تو آپ بھلے ظاہری طور پہ یا بھلے اندرونی طور پہ یعنی کہ دل میں آپ اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا ہے اما بعد، اس کے بعد کر کے پھر وہ بات شروع کرتے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہ ایک سمپل سا ہمیں پروٹوکول بتایا گیا. اچھا، اب 926 میں بھی یہی تھا اور 92 یہاں بھی یہی ہے کہ اما بعد شعیب کے ساتھ میں نے سنا کلمہ شہادت کا. اور 927 کو ذرا آپ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا بن حسین قال حدثنا اکرمہ عن ابن عباس قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر. ہم سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن غسیل عبد الرحمن بن سلمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اکرمہ نے ابن عباس کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے. منبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مجلس کہتے ہیں جلسہ سے، جیم لام سین، جلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، آخری نشست تھی. ٹھیک ہے، سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے المنبر، وکان آخر مجلس، وہ آخری جلسہ تھا. ہم نماز میں بھی ہوتا نا جلسہ جس میں ہم بیٹھتے ہیں، آخری نشست تھی. ٹھیک ہے، متعطفاً ملحفاً عن منکبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی جو ہے وہ باندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں میری بات سنو. چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فرمایا فَإِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنصَارِ کہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو بھی شخص حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کریں اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کریں۔ بڑی خوبصورت حدیث یہاں پہ بیان کی کہ یہ جو ہے انصار جو ہیں وہ ان کی یکلونا کا مطلب ہے قلت، کاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ان کی قلت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وَيَكْثُرُ النَّاسُ اور لوگ عام لوگ جو وہ بڑھ جائیں گے، فمن ولی تو جو کوئی ولی ہو، جو کوئی حکمران ہو، شیئم من امتی کسی بھی چیز کا، من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، تو فاستطاعوا تو اگر اس کو استطاعت حاصل ہو، استطاعت فاستطاع کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو استطاعت سے، ان یضر فیہ احد کہ ان میں کوئی نقصان پہنچانے کی کوئی ہو، یا وہ ینفع فیہ احد یا ان میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوئی استطاعت ہو، یہ فاستطاع دونوں کے لیے استعمال ہوگا، یضر کے لیے بھی ینفع کے بھی، فلیقبل تو قبول کرے، یقبل قبول سے ہے نا، من محسنہم ان میں سے ان کی اچھائی کو، تجاوز ان مسیحم اور ان کی یہ تجاوز جو ہے نا، جاوزہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ درگزر کرنا، ٹھیک ہے، اور مسیحم اس میں جو ہے نا روٹ ہے سیئاتہم آپ نے سنا نا لفظ، ٹھیک ہے، سیئکم وہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں، سوء الاعمال برے اعمال، ٹھیک ہے، تو ان کی برائی سے درگزر کرے۔ اب یہ ہمیں ایک اصول اور ایک ہمیں ادب سکھایا گیا، کس کا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ انصار لوگوں کا ادب سکھایا گیا۔ کیوں ان کی اتنی بڑی تعظیم ہے؟ کیونکہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو انہوں نے بہت ان کی مدد کی تھی اور بہت اچھا ان کا ویلکم کیا تھا اور بہت ان کے لیے قربانیاں دی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جو ہے نا خیر و عافیت میں رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا ایک اصول بنا دیا نا اس حدیث کے ساتھ، کہ اب ایک تو یہ بتا دیا پیشین گوئی بھی، اور اب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن کے مطابق انصار اب دنیا میں بہت کم رہ گئے، ٹھیک ہے، جو اوریجنل انصار ہیں، جو اس زمانے کے انصار ہیں، اور جو ہیں اور جو نسلیں ہیں یا اور جو شیوخ ہیں وہ ملتے ہیں پھر بھی، مگر یہ جو ہے کم رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں اور ان کا معاملہ دیکھیں کہ احسان کا بدلہ جو انصار نے کیا، احسان کا بدلہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اتارا۔ نہ صرف اپنی زندگی میں انصار کو بہت عزت دی، بلکہ امت کو یہ تاکید کر دی کہ آئندہ بھی اگر تمہیں کوئی انصاری مل جائے تو کیونکہ انہوں نے ایک مصیبت میں یا مشکل دور میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کی جو ہے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، تو تم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی جو تعظیم ہے وہ آپ نے جو ہے نا کرنی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں بھی ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اب جو آگے والے لوگ ہوں گے وہ نہیں ہوں گے، صرف ان کی نسلوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو یاد رہے کہ ان کے جو پرکھوں نے یا ان کے آباء و اجداد نے اتنا بڑا کام کیا تھا، ہے نا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے نا، اگر اسلام کے معاملات میں کوئی احسان والا معاملہ اختیار کرتا ہے نا، چاہے وہ احسان بندوں پر ہو یا وہ احسان کا معاملہ جو ہے آپ نے دین اسلام کے کسی رکن کو ادا کرتے ہوئے کوئی چیز کی ہو، تو اسلام اس کو یاد رکھتا ہے۔ ایک تو بات یہ، آپ دیکھیں اس دور کا معاملہ تھا، اس دور میں وہ ایک چیز ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا ایک رابطہ اور ایک جو ہے نا اصول بنا دیا، اور امتیوں کے سامنے
اس خاندان کو یا اس نسل کو ان کی عزت کرنا سکھا دی. آپ دیکھیے کہ ہم لوگ سید کی تو عزت کرتے ہیں، انصاری کی شاید عزت کرنا ہم نے اس سے پہلے اس طرح سے نہ سیکھی ہو. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کہ قبائل میں اگرچہ ہم ایک اصول ہمیں یہ دیا گیا ہے جو کہ جنرل اصول ہے کہ تم میں سے کوئی بھی قبائل کے لحاظ سے جو ہے نا بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ جو ہے وہ بڑا چھوٹا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، جیسے ہاشمی قبیلے کی بڑی عزت ہم کرتے ہیں، سید کی عزت ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو دوسری طرف ایک اور حدیث میں ساتھ ہی آپ کو سکھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے جو لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو. یہ حدیث میں آتا ہے، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو. اچھا، اب یہ سوال اٹھتا ہے جو آپ کا اس وقت جو تھا نا، میں نے آپ کو کہا کہ آنے والی ہے وہ میں نے تو ویسے آیت کہا تھا لیکن حدیث تھی اصل میں، کہ ہمارے ہاں مرتبے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت. اللہ کے ہاں مرتبے کا معیار مال و دولت کبھی بھی نہیں رہا. یا آج کے زمانے کا ہی فلاز ہیں، یا آج کے زمانے کی ہی مشکلات ہیں، یا آج کے زمانے کی بدعات ہیں، یا آج کے زمانے کی علمیات ہیں کہ جس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں پیسہ اتنا زیادہ اوور پاور ہو گیا ہے کہ ہم عزت بھی اسے ہی دیتے ہیں جو پیسے والے ہیں. مگر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں پھر عزت اور مرتبہ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ خاندان کا اپنا ایک وہ ہوتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عزت دار خاندان میں پیدا کیا گیا تھا. تو جو ہاشمی جو قبیلہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، وہ پہلے سے جو ہے بہت عزت دار تھا. ان کے باپ دادوں کی عزت کی جاتی تھی عرب میں. اچھا، یہ ان کو سہولت اس لیے بھی دی گئی تھی تاکہ ان کو دین پھیلانے میں اور آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ایک آلریڈی جو ایک عزت دار خاندان ہے، اس میں سے ایک بچہ اٹھے گا اور پھر وہ دین کے، تو وہ ایک پیچھے سے ایک طرح سے ایک نا فل سٹاپ لگا دیا اللہ نے کہ اب پیچھے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ کوئی بات کر سکتا تھا نا. اور آپ اسی لیے دیکھیں کہ عرب بہت سارے معاملات میں خاموش اس لیے بھی رہے کہ ان کے باپ دادوں کا ایک بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادوں کی بہت بڑی عزت تھی. تو وہ ڈائریکٹلی آ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ سازشیں، ان کو پھر سازشیں کرنی پڑتی تھی. اگر آپ اور انبیاء کرام کا اگر دیکھیں نا، تو ایسے بھی بہت سے انبیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کو بہت بہت تکلیفیں بھی دی گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا گیا ہے کہ ان کو ایک بہت اچھے سپیریئر خاندان میں پیدا کیا گیا، اور وہ سپیریئر خاندان عزت کے لحاظ سے تھا. ان کے باپ دادوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ نا یہ حاجیوں کی خدمت پہ مامور تھے. حشم سے نا روٹیاں ٹکڑے کر کے بانٹنے والا. تو ہاشمی ان کا یہ تھا کہ یہ، اور بلکہ ان کے خاندان میں ایک آدمی تھا وہ جو اسی طرح سے حاجیوں کو اس طرح سے کھانے، مطلب وہ روٹیوں کو ایک طرح، اور ان کی یہاں تو ایک سویٹ بھی اس طرح کی مشہور ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا نام پڑا بھی اسی طرح سے تھا کہ حاجیوں کی ظاہر کھانے میں ہی خدمت ہوتی تھی نا، تو وہ روٹیاں جو ان کی اس زمانے کا جو فوڈ تھا وہ اس طرح تقسیم کیا کرتے تھے. تو ان کا نام یہ پڑا تھا، ہاشم قبیلے کا. سمجھے اس بات کو؟ ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزت دار گھرانے میں پیدا کیا. صحیح ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ حدیث بھی اگر دیکھیں لوگوں کے مرتبے کے مطابق عزت ہو، تو یہ جو ہے نا حدیث، لیکن یہ مرتبہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرتبہ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نا مال و دولت ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر مرتبہ کیا ہوگا؟ علم. ٹھیک ہے نا. اور ہاں باوجود کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اس کا، جیسے سورہ الکہف میں آتا ہے اس کا باپ بہت نیک تھا، کانا ابواہ صالحین. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے جو نیک اور صالح اعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک پورٹ فولیو بن جاتے ہیں، آپ کی سی وی کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ جب کسی کے سامنے اپنی پرسنالٹی رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جو بیک گراؤنڈ کے جو
آپ کے باپ دادوں کا جو ایک عمل ہوتا ہے یا ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ ایڈ آن ہو جاتی ہے آپ کی سی وی میں. سمجھ رہے اس بات کو؟ ٹھیک ہے صحیح. تو مرتبہ ایک تو یہ کہ آپ کے باپ دادوں کی عزت، اور سیکنڈ یہ کہ آپ کے علم، آپ مثلاً کوئی پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ عالم جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ سورج اور چاند کا، سورج اور ستاروں کا، کہ بھئی چاند اور ستاروں کا، جو چاند کی جو حیثیت ہوتی ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو اور علماء کا بہت بڑا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء کا مقام جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو علم کی جو حیثیت ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے. تو اگر کوئی علم والا ہے تو اس کو اس کے مرتبے کا خیال رکھ کر بات کرنی پڑے گی، اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن مرتبہ یاد رکھیں، مال و دولت ہمارے ہاں تو بالکل بگاڑ کا شکار ہو گیا نا. جس کے پاس مال و دولت زیادہ، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ کنجوس ہوتا ہے، مگر لوگ اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. یہ آ گیا گھر پہ، اب کیا پکائیں کیا کھلائیں، جو اس کے مرتبے کے مطابق ہو. استغفر اللہ. اور اگر کوئی غریب آ جائے تو ہم کہتے ہیں کچھ بھی کھلا دو، اس کو تو کچھ بھی کھلا دو گے اس کو صحیح لگے گا. کتنا غلط معیار ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں. حالانکہ امیر جو ہے اچھے سے اچھا کھا کے بھی کہے گا، اس کے لیول کا تو پھر بھی نہیں ہوگا کہ میری ویسی جو ہے نا خاطر مدارات نہیں کی جیسا کہ مجھے کرنا چاہیے. یہ تو میں گھر میں بھی نہیں کھاتا، یہ کیا کھلایا مجھے، یہ کیا پہنا ہے. آپ تو پہ آپ دیکھیں گھریلو جھگڑے اس قسم کے، یہ کیا کپڑے دیے ہیں، یہ تو ہمیں پسند ہے، یہ برانڈ تو ہم پہنتے نہیں، یہ کیا کھانا کھلایا، ایسا تو کھانا ہم کھاتے نہیں. اور کچھ نہیں، میں لوگوں کو دیکھا ایسی ایسی فضول بات کرتے ہوئے، ایسا شوربہ بنایا تھا، ایسی چیز بنائی تھی، یہ سالن رکھ دیا تھا، آج کل کون کھاتا ہے یہ چیز. ایسی فضول حرکتیں ہیں، ایسی فضول حرکتیں کہ پوچھو نہیں. چائے کے بارے میں نے کسی سے سنا، ایسی چائے استغفر اللہ، ایسی چائے پلائی، ایسی پتلی چائے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میں ابھی بتاتے آئی تھی کہ میں نا گاڑی چائے میں نہیں پی سکتی، مجھے نا عجیب سا فیل ہوتا ہے، بھاری پن فیل ہوتا ہے. تو میں نا مجھے مشکل ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے بہت وہ ہیوی قسم کی، جو جس کو ہم دودھ پتی کہتے ہیں اس طرح کی، وہ. لیکن کسی نے میرے سامنے ایسے ذکر کیا کہ ایسی چائے پلا دی تھی، اور نا وہ تو چائے نہیں، چائے کے نام پہ پانی تھا. میں نے سوچا، میں نے کہا اگر ان کو میری چائے مل جائے تو پھر تو پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ نا. خیر سے یہ تو پانی ہی ہوتا ہے، صحیح، ہاں یس گرم پانی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسی باتیں کرتے. تو مجھے سیریسلی فرسٹ ٹائم مجھے ایسا ہوا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں، اس میں یہ چیز صحیح نہیں تھی، اس میں وہ چیز. آپ دیکھیں نا کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو ہم کھاتے نہیں ہیں، یہ تو ہم پہنتے نہیں ہیں، یہ تو ہمیں پسند نہیں آتا، ایسی جگہ پہ سلا دیا تھا، ایسی جگہ پہ بٹھا دیا تھا، وہ تو کرسی صحیح نہیں تھی، وہ تو یہ ایسے جو ہے نا گاڑی میں پیچھے بٹھا دیا تھا. تو پھر کہاں بٹھاتے، چھت پہ بٹھاتے آپ کو؟ ہاں قدر چھت پہ بٹھاتے، زیادہ قدردانی. آپ ویب کرتے آتے، لو آ گیا میں آ گیا. سب سے اچھی جگہ ہو جاتی. ہمارے اس کو کرتے ہیں، آگے نہیں بٹھایا ہمیں. حالانکہ سب نے ایک ہی ساتھ پہنچنا تھا نا، بھائی آگے والا بھی اسی وقت میں پہنچنا تھا اور پیچھے والے نے بھی اسی وقت میں بیٹھنا تھا، ٹھیک ہے نا. بڑی رکشے پر بھی ہوتا ہے، رکشے میں بٹھا دیا تھا، حجی وہ نوکروں کے پاس بٹھا دیا تھا، یہ رکشے میں بٹھا دیا تھا. اور ہاں یہ بھی شادی میں رکشے میں لے کے گئے، یہ بھی ہوتا ہے. اچھا نہیں، یہ بھی میں نے سنا کہ بیچ میں بٹھا دیا تھا گاڑی میں. ہاں ہمیں کونے والی جگہ نہیں تھی. یہ تو بہت ہوتا ہے، مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یا اگر جیسے 7 سیٹر ہے، پیچھے کیوں بٹھایا ہمیں، آگے کیوں نہیں بٹھایا. اہمیت دینا ہے. ہاں یس وہ یہ سمجھا جاتا ہے. سر پہ بٹھا دو. ہاں سر پہ بٹھا دیتے تو بس صحیح تھا. ہم بڑے ہیں تو ہمیں عزت دینی چاہیے. یہ چیزیں چل رہی ہوتی. صحیح ٹھیک ہے، کہیں کہیں مرتبے کا اور وہ سارا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مرتبہ بات وہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ علم والے. اب آپ اپنے اوپر سوال اٹھائیں کہ کیا آپ علم والے تھے. یعنی جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی تو ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پیسے والے زیادہ تھے. جو بھی یہ نخرے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا اصل لبا لباب کیا تھا کہ ہم کیونکہ بہت پیسے والے ہیں
اس لیے ہمیں ایسے ڈیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں چل رہی تھیں. ایون شادیوں وغیرہ میں یا کہیں بھی کہ کھانے کا ہمیں نہیں پوچھا, ہمیں نا اس کا ہمیں تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے تھے پوچھنے کے لیے. ہاں یس یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی کہ مووی والے کے مووی والا بلاتا ہے, اچھا بلا کے تصویر یعنی کہ لوگوں کو جا کے بلانا ہے. ہاں تصویر نہیں کھنچوائی, یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ٹیبل وہ ہو رہا ہے کہ مطلب ٹیبل پہ لا کے کھانا رکھ رہی ہے ویٹریس, پھر بھی وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں آ کے بولا نہیں کہ آپ نکال, اس سے برا مان جاتا ہے لوگ. یہ نکاح کے آگے ہمیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ, کھانا لگوا دیا کوئی ہمارے پہ کھڑا نہیں ہوا چاہیے. ہاں پوچھا نہیں ہے. بڑے ظلم ہوئے بھائی آپ. پیسے والے ہو تو اپنے گھر میں وہ ہمیں دے رہے بھائی تو جب ویٹریس آئی تھی رکھنے کے لیے یہ لگ رہا ہے سارے مظلوم یہاں پہ. باجی براتی جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اکڑ ہوتی ہے. میری سب کے ہاں الگ ٹیبل نہیں رکھی, یہ بھی ہوتا ہے یہ چیز. ہاں الگ ٹیبل ہوتی ہے. کھانا ان کا پہلے لگے. ہاں سمن کچھ نہیں, ایک منٹ میں دکھ رہے سن لوں نا. گاڑی میں خالہ کو بٹھا دیا, ہم دولہے سے ویسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, لیکن یہاں تو الگ ہی برتن میں نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ والی دیکھیں نا آپ کے یہ جو نا آپ ریلیکس ہو گئے, ویسے ہنسی مذاق ہوئی نا تو آپ کا تھوڑا لمبی کلاس جو ہے وہ آپ کا افیکٹ نہیں ہوگا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی مرتبے کے. ہاں تو وہی نا لوگوں نے اپنے آپ نے بالکل, اسی لیے تو میں نے آپ سے سنا نا کہ لوگ یہ کیا شو کرتا ہے, یہ لوگوں نے اپنے مرتبے بنا لیے. مجھے وہ والا پوائنٹ سب سے اچھا تھا کہ کیا خالہ کو نہیں بٹھایا, پھپھی کو پھپھو کو نہیں بٹھایا. پھپھو کہہ رہی ہے میرا مرتبہ زیادہ ہے, خالہ کو کیسے بٹھا دیا. ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں, اور اگر ساس سسر ہو اور اس کے بھی ساس سسر ہو تو وہ اس پہ بھی لڑائی ہو جائے گی. ان کو بٹھا دیا, ہمارے اماں ابا کو عزت نہیں دی, ان کو کیسے بٹھا دیا. تو وہ چیزیں جو ہے نا, یا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ نا جیسے کہ بھئی رکشے میں بٹھا کے آپ لے گئے ادھر. ہاں یہ واقعی میں نے بھی سنا کسی کا, بھئی کسی کے پاس اگر نہیں ہے گاڑی ایک بات ہے, وہ جو اس کے پاس اویلیبل سواری ہوگی وہ اسی میں لے کے جائے گا نا, اور جو بھی اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہاں واقعی ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا, بولے کہ کوئی رکشے میں لے کے گئے تو رکشہ تھوڑا کوئی وہ تھا, اچھا نہیں تھا, ایسے گندے رکشے میں ہمیں لے کے گئے تھے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں ان کے لیے اسپیشل رکشہ پہلے بنوانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے جو چل رہے ہیں نا, جو چیزیں پریویلنگ, جو ہمارے معاشرے کے رویے چل رہے ہیں وہ ڈیل ہو رہے ہیں یہاں پہ. وہ یہاں پہ اصل میں مینشن ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بات وہیں پہ آئی ہے, آپ کی ساری چیزیں اپنی جگہ. یہی تو بات میں سننا چاہ رہی تھی, اور یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے مرتبے بنا رکھے ہیں اپنے حساب سے. اللہ ان سب مرتبوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک ہی مرتبہ رکھتا ہے کہ اگر تم لوگ علم والے ہو, یا ہاں دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑا کوئی بڑا ہے تو بڑے کی عزت کرنا. بڑے کی عزت ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بچے پہ مشفقت کا بھی رویہ ہونا چاہیے, شفقت والا. یعنی کہ اگر بڑے کا کچھ تھوڑا سا ہو گیا تو وہ بھی تو یہ دونوں دیکھیے بیلنس کر دیا کہ وہ بھی تھوڑا سا درگزر کر دے, کہ وہ بچہ ہے شفیق ہے, وہ بھی تو اس پہ بھی تو شفقت کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مرتبے اس طرح سے الگ ہیں. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہ فلانا غیر سید ہے اور یہ سید ہے. مجھے کسی نے بتایا سید کے علاوہ تو ہم کہیں پہ شادی نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ چل رہے ہیں نا یہ چیزیں ہوئے, حالانکہ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے مرتبے اپنے بنا رکھے ہیں نا, تو وہ یہاں پہ سمجھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان مرتبوں کی ویسی وہ وقت نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھی. اور ہمارے یہاں یہ سارے جو ہے نا یہ جا کے ایک ہی جگہ پہ جا کے فٹ ہوتے ہیں, وہ یہ کہ پیسے والا پیسہ جو ہے ہمارے یہاں پیسہ مرتبہ ہے. پیسہ پھر پیسے کے ساتھ دکھاوا, شان و شوکت, کہ ہمارے پاس تو ایسا ہے, ہم تو ایسے کرتے ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی دو. تو وہی بات کی جیسے آج لگیں, پھر تو ایسے لوگوں کو تو گھر سے باہر بالکل نہیں قدم رکھنا چاہیے. ان کو گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے ہر وقت, کیونکہ دوسرا آپ کے حساب سے شاید آپ کو ڈیل نہ کر سکے. وہ چیزیں آپ نے خریدی ہوئی ہیں پیسہ دے کے, تو دوسرے کے پاس تو وہ سب چیزیں ہونی لازمی نہیں ہے نا بھائی. تو یہ سب چیزیں, یہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں ان کا کیا معاملہ تھا. ان کے پاس انصاری جو تھے ان کے پاس بے شمار نعمتیں تھیں اللہ نے دے رکھی تھی. انہوں نے وہ سب ان کی قربانیاں دی تھی. انہوں نے ان کو اون نہیں کیا تھا، وہ ان کو سنبھال کے وہ یہ چاہتے. دیکھیں ان کا، اب ان کا رول دیکھیں کہ مہاجرین آئے تھے بیچارے، مشکل حالات میں تھے، وہ انہوں نے ہجرت کی تھی، تو انہوں نے اپنی ہر نعمت میں ان کو شیئر کیا تھا. ادھر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بڑے ہیں، اب تم لوگ آئے ہو ہمارے گھر پہ لٹے پٹے، ہم کیوں وہی جگہ دیں، ہم تو نہیں دے رہے، یا ہماری بلا سے بس ٹھیک ہے نا اتنی جگہ دے دی، اب تم لوگ خود ہی کرو جو بھی کرنا. نہیں، انہوں نے ان کا لک آفٹر کیا، ان کی کیئر کی، اور اپنی نعمتوں میں ان کو شراکت داری بخشی. یہاں تک کہ آتا ہے کہ اکثر یہ آنے لگا تھا کہ یہ شاید اپنے جو ہے نا، اور انہوں نے دی تھی مطلب اپنی جو جیسے جائیدادیں وغیرہ ان میں بھی ان کی شراکت داری قائم کر دی تھی. اتنا بھائی چارہ اور اخوت کا رشتہ قائم کر دیا تھا. تو نعمتیں ان کے پاس زیادہ اللہ نے دے رکھی تھی اور انہوں نے اس پہ قربان. تو نعمتوں کے ساتھ جو لفظ اللہ کو پسند ہے وہ شیئرنگ پسند ہے. اللہ کو اس کو جو ہے نا سنبھال کر رکھنا اور اس کو خود ہی استعمال کرنا وہ اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے. یا اس پہ فخر کرنا، یہ بھی کر سکتے تھے فخر، انہوں نے تو کوئی فخر نہیں کیا. آپ دیکھیں نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چلے ہم اس پہ دیکھتے ہیں، لوگ یہاں سے کہیں امیگریشن لیتے ہیں کسی اور ملک میں جا کے، چلیں سپوز رہتے ہیں وہاں پہ، ان کو شاید وہ بھی مل جائے، وہ کیا ہوتا ہے ورک پاسپورٹ، ورک پرمٹ یا وٹ ایور، ہاں نیشنلٹی. لیکن بہت سی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سوسائٹیز یا ایسے کنٹریز ہیں جو کہ فارنرز ہوتے ہیں نا ان کو اس حیثیت سے عزت نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں ہم سپیریئر ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے والی وارث ہیں. وہ ان کو فرق سمجھتے ہیں، ان کو نیچا سمجھتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی، یعنی کہ اب ہم نے یہاں سے کیا سیکھا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو ہمارے پاس آ کر، اور اس کی شاید اب یہ حیثیت کم ہے، تو ہم اپنے مرتبے کا اس کے سامنے جا کے تقریر نہیں کریں گے کہ جی ہمارا مرتبہ یہ ہے یا ہم وہ، بلکہ ہم اس کو اپنے مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ رویہ برتیں گے اور اس کو اس میں یعنی اس کو نعمتوں میں شریک کریں گے اور اس کو جو ہے عزت دیں گے. پھر وہ ہماری بھی عزت کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، تو پھر تو دنیا ان کی عزت کرے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ باپ دادوں کا عمل تھا انصاریوں کے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعظیم سکھا دی کہ انصاری تمہیں کہیں بھی نظر آ جائیں تو کیونکہ ان کی باپ دادوں نے اتنا خوبصورت عمل کیا تھا، تو اب تمہیں ان کے جواب میں تمہیں ان کو تعظیم دینی. کیا زبردست بات، ٹھیک ہے نا، صحیح. تو باپ دادوں کا، اب آپ بھی کسی کے کچھ نہ کچھ، جیسے یعنی ہم نے ایک اور چیز بھی سیکھی کہ انسان جو ہے اپنے آپ میں یعنی اچھا عمل چھوڑ کر مرے. اس کو یہ بھی یاد رہے، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی اثرات چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا میں، تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کی، کیونکہ واقعی صحیح بات ہے، جن کے باپ دادے ہوتے ہیں عزت دار ہوتے ہیں تو وہ ان کے بچوں کو وہ جسے کہتے ہیں انہیریٹنس میں وہ بھی چیز ملتی ہے کہ اس کی ہاں آٹومیٹک منتقل ہو جاتی ہے کہ اس کی تو ماں بہت اچھی تھی، اس کا باپ بہت اچھا تھا، یا اس کا دادا بہت اچھا تھا، یا اس کا نانا بہت اچھا تھا. تو وہ آپ انہیریٹنس دیتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم صرف اپنی دنیاوی انہیریٹنس کی پرواہ کرتے ہیں، مال و دولت اتنا ہو جائے، یہ بھی تو چھوڑنا ہے نا اپنے بچوں کے لیے، کہ ان کو جب یاد کرے تو کوئی یہ یاد کرے کہ اس کی ماں بہت اچھی تھی، یا اس کا باپ بہت اچھا تھا، یا اس کا دادا بہت اچھا تھا. یہ انہیریٹنس ہوتی ہے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ہم اینڈنگ کرتے ہیں.